اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس بھی جاری ہے اور ایسے میں ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کی جانب سے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اظہر فاروق، مزید تفصیلات دیں گے۔ اظہر فاروق، تو وہ اس ٹیلی فون کال پر کیا ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ مل کر ساتھ چلیں گے اور پی ڈی ایم کو بچائیں گے؟ جی، ویڈیو لنک پر آصف زرداری کا خطاب جاری ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اسمبلیوں کو نہیں چھوڑے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسمبلیوں کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف کو فوراً واپس آنا چاہیے، تحریک عدم اعتماد ہو یا لانگ مارچ ہو، اس کا فیصلہ انہیں واپس آ کر کرنا ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، مگر شاید میرا ڈومیسائل جو ہے وہ مختلف ہے، جبکہ میاں صاحب آپ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوریت کے دشمنوں کو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، ہم پہاڑوں پر سے نہیں بلکہ پارلیمان میں رہ کر لڑتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ آصف زرداری کا پی ٹی ایم کے سربراہی اجلاس میں یہ دو ٹوک موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آخری سانس تک جدوجہد کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پوری لیڈرشپ کو پاکستان کے اندر موجود ہونا ہوگا۔ اچھا، اور یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جن سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ تو اس پر ریئیکشن کیا سامنے آیا سامنے سے؟ جی، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب تفصیلی اپنا خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں میاں نواز شریف کا اور مولانا فضل الرحمان کا موقف جو ہے وہ سامنے آئے گا، لیکن ابھی ان کا جو ہے وہ خطاب ختم ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دیگر لیڈرشپ اس وقت موجود ہے یہاں پہ، اس کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ لیکن آصف زرداری نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اسمبلیوں کو نہیں چھوڑے گی، پارلیمان کو نہیں چھوڑے گی، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ تیسری بات انہوں نے جو اہم کی ہے کہ میاں نواز شریف کو لانگ مارچ ہو یا عدم اعتماد کا معاملہ ہو، انہیں پاکستان واپس آنا ہوگا۔ اوکے، اور یہ آئیڈیا پہلے بھی فلوٹ کیا گیا تھا اظہر فاروق، جب پہلے بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے استعفوں کی بات کی گئی تھی، غالباً اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس آنا چاہیے۔ جی ہاں، پیپلز پارٹی شروع دن سے ہی یہ موقف اختیار کی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے، ان کو کسی قسم کا خوف اور خطر نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ پاکستان کے اندر ہوں گے تو ان کے جو کارکن ہیں ان کے اندر بھی ایک ولولہ ہوگا، اور جو لانگ مارچ ہو یا عدم اعتماد ہو یا دیگر جدوجہد ہو، اس حوالے سے ایک نیا جوش ابھرے گا۔ پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے موقف سامنے آ رہا تھا، لیکن آج دو ٹوک الفاظ میں آصف زرداری کی یہ بات سامنے آئی ہے اور ان کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جی اظہر فاروق، آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا، اپنے ناظرین کو یہ صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ آج کے اجلاس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا موقف تھا گزشتہ روز، جو انہوں نے گفتگو کی تھی کہ کل یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں، ان کا سٹینس کیا ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کسی صورت اسمبلی نہیں چھوڑیں گے۔ وجوہات سامنے ہیں، کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، اگر اسمبلیاں چھوڑتے ہیں تو حکومت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، پھر اس کے بعد آگے سچویشن کیا ہوگی یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے جیسا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کنڈیشن بھی رکھ دی ہے، انہوں نے کہا کہ جنگ کرنی ہے تو جنگ کرنے کو تو تیار ہیں، لیکن نواز شریف کو وطن واپس آنا ہوگا۔ ساتھ ہی ایک اور انہوں نے طنز کیا کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں، لیکن شاید میرا ڈومیسائل مختلف ہے۔ صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صابر شاکر صاحب، یہ تو بڑا اہم اور دو ٹوک موقف سامنے آ گیا ہے، تو راہیں جدا ہونے والی ہیں یا ہو گئی ہیں؟ یہ وقت آنا ہی تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ سید یوسفزئی گیلانی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ان کو ہروایا گیا، اور اس کے بعد غفور حیدری صاحب کو ہروایا گیا، صرف اس لیے کہ پی ڈی ایم میں یہ بات اپنی بات صحیح ثابت کی جائے کہ امپائر نیوٹرل نہیں ہے اور لانگ مارچ بڑے دھڑلے سے ہو اور اس میں شدت آئے۔ تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے سب سے پرانی جماعت ہے اور ان کو اندازہ تھا اور یہ وقت آنا ہی تھا۔ اور کل چونکہ مریم صفدر اور نواز شریف صاحب کی جو آپس میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے اسلام آباد میں جو ویڈیو لنک سے خطاب کیا نواز شریف صاحب نے، اس کے مندرجات بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تک پہنچ چکے تھے، اور اس لیے آج بلاول اور آصف علی زرداری صاحب بنفس نفیس موجود نہیں ہیں، بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے شرکت کی ہے۔ پہلا اشارہ تو یہ تھا، اچھا، اور
जरदारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला अनाउंस कर दिया है कि यानी कि मेंटली दे वर रेडी कि आज हमने ये बात करनी है तो क्या ज़रूरत है वहाँ जाएं? जी बिल्कुल, आज वो फिजिकली अपेयर इधर नहीं हुए और वीडियो लिंक के ज़रिए ही वो मौजूद थे और उनको अंदाज़ा था कि हमने क्या करना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक जो छोटी जमातों के एक दो लोग थे उनको भी तैयार किया हुआ था कि हो सकता है कि मिसबिहेव किया जाए। जैसे पिछले इजलास में अवैस नूरानी ने कमर ज़मान कायरा को शाउट किया था, तो इस बदमज़गी से भी बचना था और इस बदमज़गी से बचने के लिए पीपल्स पार्टी ने आज अपना फैसला सुना दिया है। और अच्छा, तो साबिर शाकिर साहब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा जंग के लिए तैयार हैं लेकिन पहले यहाँ तो आओ, और ये बात पहले भी फ्लोट की गई थी, आपके इल्म में होगा जब इस्तीफों की बात की जा रही थी कि 31 जनवरी को इस्तीफे दे देंगे, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की जानिब से आइडिया फ्लोट किया गया था कि आप वतन तो आए। देखिए, शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान की तारीख है एक ताल्लुक की, और माजी गवाह है कि कभी भी शरीफ खानदान ने भुट्टो और जरदारी खानदान के साथ वफा नहीं की, और जब भी वक्त आया है जी बिल्कुल, माजी में जब भी इनको मौका मिला, आज भी जो मुकदमा इस वक्त लेटेस्ट आखिरी मुकदमा जो भुगत रहा है जरदारी एंड भुट्टो खानदान और उनके दोस्त, वो भी नवाज शरीफ साहब बना के गए अपने आखिरी दौरे हुकूमत में। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं और मरियम सफदर साहबा कि उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी किस्म की देग तैयार की जाए और बहुत अच्छा केक तैयार किया जाए और फिर उनको दावत दी जाए और वो आके खाएं, और वो बाहर बैठ के ऐसा नैरेटिव दें, बाहर बैठ के वो लड़ना चाहते हैं, ये लड़ाई शिद्दत पैदा करना चाहते हैं, यहाँ पे फसाद पैदा करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी तो एक डेमोक्रेटिकली आगे बढ़ना चाहती है, और तो डेमोक्रेटिकली अगर बढ़ना चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जी, वो देखें, मुस्लिम लीग नवाज या शरीफ खानदान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो हर सूरत में इस वक्त मुल्क में फसाद चाहते हैं वो, और इसके अलावा कोई उनका जमहूरियत पे यकीन नहीं है किसी किस्म का। वो चाहते हैं कि ये सारा सिस्टम लपेट दिया जाए और नए इंतखाबात करवाए जाएं, और नए इंतखाबात भी के नतीजे में भी इख्तियार उनको सौंप दिया जाए। इसके अलावा वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus pielze ODN reise nach Disney World zus par an.